بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مارکیٹ میں سونا خریدنے کی آج کل ایک اسکیم چل رہی ہے کہ آپ ہر مہینے تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جمع کرتے رہیں۔ ہر مہینے جتنے پیسے آپ جمع کریں گے اتنے پیسوں کا سونا آپ کے نام کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب 11 مہینے ہو جائیں گے تو 11 مہینے کے بعد آپ کے حوالے سونا کر دیا جائے گا، اور میکنگ چارجز وغیرہ جو ہوں گے، جو ڈیزائن بنایا گیا ہے اور ڈیزائن بنانے کے پیسے میکنگ چارجز آپ سے نہیں لیے جائیں گے۔ تو بہت سے مسلمان بھی اس کے اندر انوالو ہیں، بہت سے مسلمان جو ہے اس طرح سے سونا خرید رہے ہیں۔ تو یہ ایک ویڈیو ہے، اس ویڈیو کے اندر اس اسکیم کو بالکل ناجائز اور حرام بتایا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس میں سودی شکل بن رہی ہے جو ناجائز اور حرام ہے بالکل۔ تو تھوڑا سا پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد میں جو صحیح مسئلہ ہے اور اہل علم کیا فرما رہے ہیں اور کیا کچھ لکھا گیا ہے اور فقہی سیمینار کی کیا تجویز منظور ہوئی تھی، وہ ساری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر مالابار گولڈ یا کوئی بھی گولڈ کی کوئی بھی برانڈ ہے، وہ اپنی ایک اسکیم اس طرح سے لانچ کرتے ہیں کہ ہر مہینے آپ سے ایک اماؤنٹ لیتے ہیں اور اس اماؤنٹ کا گولڈ آپ کے کھاتے میں جمع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 12ویں مہینے میں جب آپ ان سے گولڈ لینے جاتے ہیں تو میکنگ چارجز وغیرہ اس پر آپ کو ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں، تو کیا یہ اسکیم جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس میں اگر آپ اس ترتیب سے سونا خریدتے ہیں، آپ نے ہر مہینے مان لیجئے 1000 روپے آپ نے جمع کر دیے، اور 1000 روپے کا جتنا گولڈ بنتا ہے آپ کو الاٹ کر دیا گیا، اس طرح سے کرتے کرتے 11 مہینے میں 11 الاٹمنٹس آپ کے ہو گئے، اور پھر 12ویں مہینے میں جا کر آپ کوئی زیور خریدتے ہیں، زیور بنا کر ویلیو ایڈیشن جو ہوتا ہے یعنی میکنگ چارجز وغیرہ کی رعایت، تو یہ اگر کرتے ہیں تو شرعی اعتبار سے یہ سود میں آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، میں نے کہا کہ مثلاً بمثل یدم بید، کہ اگر سونے چاندی میں اگر کوئی معاملہ کرنا ہے، ویوہار کرنا ہے، تو وہ برابر سرابر ہوگا، دوسرے کے ادھار نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں پر سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ ہر مہینے جو آپ کے نام پر سونا خریدا جا رہا ہے اس پر آپ کا قبضہ نہیں ہے، تو لہٰذا جب آپ کا قبضہ نہیں ہے تو یہ گویا کہ ادھار ہو گیا، تو اس وجہ سے شرعی اعتبار سے یہ چیز درست نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر قبضے کی کوئی صورت بن جاتی ہے تو پھر یہ الگ ہے، جیسے کہ ہم نے اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ ڈیجیٹل گولڈ جو ہوتا ہے اس میں آپ قبضہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے، اور یہاں پر فزیکل گولڈ آپ کو نہیں ملتا، اس لیے کہ اتنی چھوٹی مقدار، یا مان لیجئے کہ آپ 1 گرام بھی اگر لیتے ہیں تو وہ 1 گرام آپ کو دے دیں گے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اسکیم چاہے وہ مالابار گولڈ کی ہو یا کسی بھی گولڈ کے کمپنی یا گولڈ کے برانڈ کی ہو، تو یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ نان شریعہ کمپلائنٹ ہے، یہ سود ہے، اس وجہ سے صحیح نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا جو اسکیم انہوں نے بتائی ہے اس اسکیم کے مطابق تو وہ ناجائز اور حرام ہے۔ اصل ساری جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے وہ یہاں سے ہوئی ہے کہ غالباً مفتی صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ پیسوں سے جو سونا خریدا جا رہا ہے تو یہ بھی بے صرف ہے، اور یہاں پیسوں پر بھی قبضہ کرنا ضروری ہے اور سونے پر بھی قبضہ ضروری ہے، جیسا کہ بے صرف کے اندر ہوتا ہے کہ اگر آپ سونے کے بدلے میں سونا خرید رہے ہیں یا چاندی کے بدلے میں چاندی خرید رہے ہیں تو دونوں کے اوپر قبضہ کرنا ضروری ہے۔ تو جس طریقے سے بے صرف کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دونوں پر قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ تو معاملہ جائز نہیں رہتا ہے، تو اسی طریقے سے غالباً مفتی صاحب کے ذہن میں یہاں یہ ہے کہ یہ جو پیسوں سے سونے کو خریدا جا رہا ہے تو یہاں پر بھی دونوں پر قبضہ کرنا ضروری ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ پیسوں سے سونے کو خرید رہے ہیں تو یہ بے صرف نہیں ہے، یہاں دونوں پر قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر ایک پر بھی قبضہ ہو جائے گا تو معاملہ جائز ہو جائے گا۔ اب یہاں اس اسکیم کے اندر یہ ہو رہا ہے، جو اسکیم بتائی جا رہی ہے اس میں پیسے تو ادا کر دے رہا ہے آدمی، ہر مہینے پیسے ادا کر دے رہا ہے، اور اس کے نام پر سونا بھی جو ہے فکس ہو جا رہا ہے۔ تو جب ایک چیز پر قبضہ ہو گیا ہے، پیسوں کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے، تو معاملہ جائز ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے، تو یہ معاملہ جائز رہے گا، یہ اسکیم جو ہے جائز رہے گی، اس کو ناجائز کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، اس میں سوال کیا گیا کہ سونے کی ادھار خرید و فروخت کرنا یا خریدنا اور مستقل طور پر سونے کا ادھار کاروبار کرنا کیسا ہے، اور اس کی کوئی شرائط اور شرعی گنجائش ہے یا نہیں۔ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ روپے پیسے یا کسی بھی ملک کی کرنسی کے عوض سونے کی کبھی کبھار یا مستقل طور پر ادھار خرید و فروخت جائز ہے۔ آپ جو ہے ادھار اگر سونا خرید رہے ہیں تو یہ جائز ہے، شرط کیا ہے؟ بشرطے کہ خریدے ہوئے سونے پر مجلس عقد ہی میں مشتری کا قبضہ ہو جائے، سونے کے اوپر قبضہ ہو جائے،
کس صورت میں؟ جبکہ پیسوں پر قبضہ نہیں ہوا ہے، اور اگر روپے پیسے یا کسی بھی کرنسی کے ساتھ سونا بھی ادھار ہو تو یہ جائز نہیں ہے. اگر دونوں طرف ادھار ہیں تو پیسے بھی ادھار ہیں، پیسوں کے بارے میں بھی کہہ دیا گیا کہ بھائی بعد میں ادا کریں گے، اور سونا وہ بھی بعد میں ادا کیا جائے گا، تو یہ معاملہ جائز نہیں ہے. اگر روپے پیسے یا کسی بھی کرنسی کے ساتھ سونا بھی ادھار ہو تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ روپے پیسے یا کسی بھی ملک کی کرنسی کا سونے کے ساتھ تبادلہ راجح اور مفتہ بھی قول کے مطابق بے صرف نہیں ہے، کیونکہ کرنسی ثمن خلقی نہیں ہے بلکہ فلوس کی طرح ثمن اعتباری ہے. بلکہ آج کل کی کرنسیوں کا ثمن اعتباری ہونا زیادہ واضح ہے، کیونکہ ان کی ذاتی قدر و قیمت فلوس سے بھی کم ہوتی ہے. انہیں ثمن بنانے والے چیز اصطلاح و اعتبار کے سوا کچھ نہیں ہے. اور فلوس کے بارے میں فقہائے کرام نے تصریح فرمائی ہے کہ ان کا باہم تبادلہ یا ان کا سونے چاندی کے ساتھ تبادلہ بے صرف نہیں ہے، لہذا کرنسی کا سونے چاندی کے ساتھ تبادلہ بھی بے صرف نہ ہوگا. پس جب یہ تبادلہ بے صرف نہیں ہے تو ان کا باہم ادھار تبادلہ بھی جائز ہوگا. البتہ مجلس عقد میں کسی ایک عوض پر قبضہ لازم ہوگا، کسی ایک عوض پر قبضہ لازم ہوگا، یعنی یا تو پیسوں پر قبضہ ہو جائے یا سونے پر قبضہ ہو جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دونوں میں سے کسی پر بھی قبضہ نہ ہو، تاکہ بیع الکالی بالکالی لازم نہ آئے. اب دیکھیں فقہ سیمینار کے اندر جو تجویز منظور ہوئی تھی وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. وہ حضرات جو اس طرح کی ویڈیوز کی وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں ان کے ذہن میں بالکل صاف اور واضح مسئلہ آ جائے. تو یہ جو فقہ سیمینار ہوا تھا اس کے اندر یہ بات لکھی گئی تھی کہ سونے چاندی کی خرید و فروخت یا ان کے زیورات کے تبادلے کا معاملہ عام اشیاء کی خرید و فروخت سے بعض احکام میں مختلف ہے، اس لیے سونے کے تاجر اور خریدار حضرات کو بطور خاص درج ذیل احکام کو ملحوظ رکھنا چاہیے. نمبر 1، روپے پیسے کے عوض سونے چاندی کے خرید و فروخت بے صرف میں داخل نہیں ہے. نمبر 2، اب 19 حکموں کا ذکر ہو رہا ہے. مستقبل میں سونا خریدنے کے وعدے پر قسط وار رقم جمع کرنا اور قسطوں کے مکمل ہونے کے بعد اس وقت کی قیمت کے اعتبار سے عقد بے کر کے مبیع وصول کر لینا جائز ہے، اور پیشگی رقم کی ادائیگی کی وجہ سے خریدار کے ساتھ جو رعایت رکھی جاتی ہے، مثلا بنوائی چارج نہ لینا یا بنوائی چارج لینے کے بعد مبیع کی مقدار میں اضافہ کر دینا، یہ بھی شرعاً جائز ہے. تو ایک تو یہ والی اسکیم ہے کہ آپ ہر مہینے پیسے جمع کرتے رہیں، اور جب 10 مہینے گزر جائیں، 11 مہینے گزر جائیں یا سال گزر جائے اس وقت معاملہ کیا جائے. مستقبل میں سونا خریدنے کے وعدے پر قسط وار رقم جمع کرنا اور قسطوں کے مکمل ہونے کے بعد اس وقت کی قیمت کے اعتبار سے، اس وقت جو قیمت ہوگی، عقد بے کر کے مبیع وصول کر لینا جائز ہے، اور پیشگی رقم کی ادائیگی کی وجہ سے خریدار کے ساتھ جو رعایت رکھی جاتی ہے، مثلا بنوائی چارج نہ لینا یا بنوائے چارج لینے کے بعد مبیع کی مقدار میں اضافہ کر دینا، یہ بھی شرعاً جائز ہے. اس کو شرعاً جائز رکھا گیا ہے، اگرچہ بعض فتاوی کے اندر اس کو ناجائز لکھا گیا ہے، لیکن جو فقہ سیمینار ہوا ہے اس کے اندر بہرحال یہ والی جو شکل ہے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے. اب وہ والی شکل جو ویڈیو کے اندر بتائی گئی ہے وہ والی بھی دیکھ لیں. خریدار ہر ماہ مثلا 10,000 روپے کے حساب سے 11 ماہ تک 1,10,000 روپے جمع کرتا رہے، اور ہر قسط کے ساتھ اس ماہ کی مارکیٹ قیمت کے اعتبار سے اتنے پیسوں کا زیور خریدار کے نام لکھا جاتا رہے، اور 11 ماہ مکمل ہونے پر خریدار کے نام درج شدہ وزن کے بقدر زیور اگر وہ لے لے اور اس سے بنوائی کی اجرت نہ لی جائے تو شرعاً اس کی گنجائش ہے. یہ وہی والی شکل ہے جو ویڈیو کے اندر بتائی گئی ہے. تو یہ والی جو شکل ہے یہ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے. اس صورت میں زیور نہ لے کر موجودہ ریٹ کے حساب سے محض جمع شدہ رقم سے زائد قیمت لینا یہ جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ سودی شکل بن جائے گی. البتہ اگر پہلے زیور پر قبضہ کر لے اور پھر زیور تاجر کو زائد قیمت پر فروخت کر گئے تو یہ شکل بھی درست ہو جائے گی. تو یہ والی جو شکل ہے جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. تو جو حضرات اگر اس طریقے سے معاملہ کرنا چاہتے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں سونے کو، تو کہ وہ ہر ماہ کچھ پیسے دے دیا کریں اور ان کے نام پر جو ہے سونا ان کے نام لکھ دیا جایا کرے کہ اتنا سونا آپ کا ہو گیا ہے، اور پھر اس کے بعد 11 ماہ گزرنے کے بعد سونا ان کے حوالے کر دیا جائے اور کچھ مزید معاف بھی کر دیا جائے. تو اس صورت میں اس کی میکنگ چارجز معاف کر دیے جائیں
تو یہ شرعاً جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ ایک فتویٰ یہ بھی دیکھ لیجیے، یہ آن لائن گولڈ کی خریداری سے متعلق ہے۔ یہاں سوال یہ کیا گیا کہ کسی ایپ سے آن لائن گولڈ خریدنا اور پھر اس گولڈ کو اسی ایپ والے کو بیچنا کیسا ہے، جیسا کہ فون پے، پے ٹی ایم وغیرہ سے، تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جہاں میں لکھا گیا ہے کہ ایپ پر آن لائن جو گولڈ خریدا جاتا ہے اولاً تو وہ خارج میں موجود نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں صرف آپ کے پاس صرف یہ لکھا جاتا ہے کہ آپ کے نام اتنا گولڈ ہو گیا ہے، لیکن ریئل میں کوئی گولڈ وغیرہ نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی بے صحیح نہیں ہوگی۔ بالفرض اگر اس کو موجود مان لیں، یعنی یہ سمجھا جائے کہ واقعتاً گولڈ تھا جو آپ کے نام کیا گیا، تو بالفرض اگر اس کو موجود مان لیں تو اگرچہ بے صحیح ہو جائے گی، لیکن بغیر قبضہ کیے اس کو آگے بیچنا جائز نہیں ہوگا، اور یہاں بغیر قبضے کے اس کو آگے بیچا جاتا ہے، لہذا اس طرح کے نفع کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے جو حضرات آن لائن گولڈ خریدتے ہیں تو وہ تو ناجائز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ البتہ یہ جو 11 مہینے والی اسکیم ہے کہ ہر مہینے آپ کے نام جتنی رقم آپ نے جمع کی ہے اتنا ہی گولڈ آپ کے نام لکھ دیا جاتا ہے، تو یہ معاملہ جو ہے جائز ہے، شرعاً اس کی گنجائش ہے۔ امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ۔